بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 881 ہے، 881، اور آج سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 91 اور 92، 91 اور 92۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الآن، کیا اب ایمان لایا ہے؟ وقد، حالانکہ تحقیق، عصیت، تو نافرمان تھا، قبل، پہلے، وکنت، تھا تو، من المفسدین، فساد کرنے والوں میں سے، فالیوم، چنانچہ آج، ننجی کا، ہم نجات دیں گے تجھے، ببدنک، تیرے بدن سمیت، لتکون، تاکہ ہو تو، لمن، ان کے لیے جو خلفک، تیرے پیچھے آنے والے ہیں، آیا، نشانی، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیر من الناس، بہت سے لوگ، ان آیاتنا، ہماری آیتوں سے، لغافلون، البتہ غافل ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے۔ دوسری بات، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا۔ تیسری بات، اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا۔ چوتھی بات، لہذا آج ہم تیرے صرف بدن کو بچائیں گے۔ پانچویں بات، تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ چھٹی بات، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ بزرگان محترم، جب فرعون نے غرق ہونے کے ڈر سے یہ کہا کہ آمنت، میں ایمان لایا، تو اس کے اس جملے کا جواب دیا گیا کہ الآن، اب ایمان لاتا ہے اے فرعون؟ کیا یہ ایمان لانے کا وقت ہے؟ تجھے تو اتنی لمبی زندگی دی گئی تھی، تجھے موقع دیا گیا تھا اور تجھے مہلت دی گئی تھی، مگر تو موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات اور دیگر نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا۔ اب جبکہ اضطراری، مجبوری کی کیفیت تیرے اوپر طاری ہو گئی اور تو غرق ہونے کے قریب ہو گیا، اور تو اپنے آپ سے بھی مایوس ہو گیا، اور تو نے اس سے قبل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر نافرمانی کی، اور تو گمراہ ہونے والوں اور گمراہ کرنے والوں میں سے تھا۔ تیری وجہ سے کتنے لوگ ایمان سے محروم ہو گئے۔ تیرے غرور اور ظلم نے لاکھوں انسانوں کو ایمان سے محروم رکھا۔ آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب ایمان لاتا ہے؟ کیا اب ایمان لاتا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے لیے چھوٹا موٹا عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایک عذاب سے بڑھ کر دوسرا عذاب دیا جائے گا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 88 میں کہا گیا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، جن لوگوں نے کفر کو اپنایا تھا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا تھا، ان کے عذاب پر ہم مزید عذاب کا اضافہ کر کے رہیں گے، کیونکہ وہ فساد مچایا کرتے تھے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا، اللہ کے راستے سے روکنے والا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 47 میں کہا گیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا گیا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج اے فرعون ہم تیرے بدن کو نجات دیتے ہیں، یعنی اے فرعون تیری لاش کو پانی میں بہا دینے کے بجائے پانی کے اوپر تیرا دیتے ہیں تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے، بعد میں آنے والی نسلیں تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور وہ دیکھیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرنے والوں کا انجام کیا ہو۔
फिरौन के इस वाक़े से सबक मिला कि दुनिया में कोई भी शख्स चाहे उसकी सल्तनत कितनी ही वसी व अरीज़ हो, उसका दबदबा कितना ही ज्यादा हो, वो अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त और उसके अजाब से बच नहीं सकता। फिरौन से कहा जा रहा है, हम तेरे ऐसे जिस्म को जिससे उसकी रूह जुदा हो गई है जमीन से बुलंद जगह पर ऊंचा करेंगे और तेरा बदन सही सलामत रखेंगे कि उसमें से कोई चीज कम न हुई हो, ताकि बनी इसराइल को दलील भी मिल जाए और तेरी मौत का यकीन भी हो जाए और तेरी हलाकत से बनी इसराइल इबरत भी हासिल करे। लोगों के दिलों में फिरौन के बारे में यह तस्वुर था, वो आला दर्जे का और ऊंची शान का बादशाह है, वो गर्क नहीं हो सकता। हमने फिरौन के बदन को इसलिए भी बाकी रखा ताकि फिरौन के बाद लोगों को इबरत हो और वो उसके बदन से इबरत हासिल करें और उसके बदतरीन अंजाम को देख कर फिर किसी को रब होने का दावा करने की हिम्मत ही ना हो। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन की नाश को महफूज रखा। वो नाश समंदर की तह में जाने के बजाय पानी की सतह पर तैरती रही ताकि सब देखने वाले उसे देख सकें। इतनी बात तो इस आयत से मालूम होती है। अब आखिरी जमाने के मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन ने यह तहकीक की है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो फिरौन था उसका नाम मिनफिताह था और उसकी नाश सही सलामत दरियाफ्त हो गई है। अब तक ये नाश मिस्र के शहर काहिरा के अजायब खाने में म्यूजियम में महफूज है और इस सारी दुनिया के लिए इबरत का सामान बनी हुई। अगर ये तहकीक दुरुस्त है तो यह आयत करीमा कुरान मजीद की हकानियत का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि यह आयत उस वक्त नाज़िल हुई थी जब लोगों को यह मालूम भी नहीं था कि फिरौन की नाश अब भी महफूज है। साइंसी तौर पर इसका इंकशाफ बाद में हुआ। इसके बाद यहाँ ये बात बतलाई गई कि वह इन्ना कसीरम मिनन नास अन आयातिना लगाफिलून, बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल बने हुए हैं। यानी अक्सर लोग अल्लाह ताला की वहदानियत के दलाइल से गाफिल हैं। वो लोग इस किस्म की निशानियों से नसीहत इबरत हासिल नहीं करते। इसमें गफलत की मजम्मत की गई है। आज हमारा हाल ये है कि हम कुदरत की बहुत सी निशानियों पर गौर फिक्र ही नहीं करते, बस आम इंसानों की तरह बेफिक्री की जिंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम वाक़ियात से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।